الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ خطبہ جمعہ کائنات میں ایسے لوگ کہ جن کی اولادیں موجود ہیں، ماں باپ، والدین، ان کی فضیلت، ان کا احترام اور اولادوں کے حق میں ان کی خدمات کو پیش کیا گیا. اسی سلسلے کو آج کی نشست میں اللہ کی توفیق سے آگے بڑھانے کی جستجو کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک ماں باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو سب سے پہلا ہمارے اوپر حق ہے وہ ہمارے والدین کا ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے اندر تھوڑا سا فرق بیان کیا، ان میں سے زیادہ ماں کا ہے اور اس کے بعد پھر باپ کا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ والد محترم کی حقوق کو ادا کرنے سے کچھ سستی اللہ قبول کر لے گا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بس کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی با انصاف ہے، ماں کی کچھ خدمات زیادہ ہے۔ ماں اپنے بچوں کو ان کے ڈیلیور کرنے سے پہلے اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کے رکھتی ہے۔ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم مرد حضرات میدان جہاد میں جائیں، کفار کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ لڑیں، ان کو ماریں اور خود بھی شہید ہو جائیں۔ جو فضیلت ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پہ ملے گی جہاد کرنے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی اگر خاتون اپنے بچے کو ڈیلیور کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلی جائے وہ شہید ہے، اس کو وہی اجر ملے گا، وہی صلہ اللہ خالق و مالک دے گا کہ جو مرد میدان جہاد میں جا کے قتل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ان کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایسی تفریق پیدا کر دیں کہ ماں کو پوچھے اور باپ کو پوچھے ہی نہ۔ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھیں یہ میری ماں کی دعا ہے، بس غلط بات۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں بالکل ٹھیک ہے، لیکن باپ کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی گزارش کی کہ والدین کے باہم طلاق بھی ہو جائے، ان کا تو رشتہ آپس میں ختم ہو سکتا ہے، یہ ماں بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے۔ اس کے اندر ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم اس کے اندر کوئی تفریق پیدا کر سکیں۔ اتنی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں کے اندر ان ہستیوں کی ہے کہ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا لیکن اس نے رد کر دیا، اور میرے ہوتے ہوئے جب کسی دوسرے مرد نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے غیرت آئی، غصہ آیا، شیطان میرے اوپر ہیوی ہوا، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب اس عورت کو قتل کرنے کے بعد احساس ہے دل کے اندر کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب وہ گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ خالق و مالک کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے مسئلے پوچھتا پھرتا ہے۔ پوچھتا پوچھتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ اب ان کی جو ویلیو اللہ خالق و مالک کے نزدیک ہے وہ کتنی ہے کہ ان کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے۔ فہم و فراست اور کتاب و سنت کا علم اور اس کی فقاہت اللہ نے کیسے دی؟ تہجد کا وقت ہے، یہ معصوم چھوٹے بچے تھے، بالکل چھوٹی عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، اور آپ جب قیام اللیل کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے وضو والا برتن بالکل ریڈی پڑا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ تہجد کے وقت میرے وضو کے لیے اہتمام کس نے کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ آپ کے چچیرے ننھے عبداللہ نے کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زبان نبوت ہے، آخری نبی ہے، وقت تہجد کا ہے، اور اپنے چچیرے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ خالق و مالک سے ترلا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس معصوم بچے کو دین کی فقاہت عطا فرما دے۔ اللہ نے قبول کی، بالکل چھوٹی عمر کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مسئلے پوچھا کرتے تھے رضی اللہ عنہما۔ ان کی اس ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سنیے، ان سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے ناجائز قتل کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ سوال کرتے ہیں تمہاری ماں زندہ ہے؟ بدقسمتی سے اس کی ماں دنیا سے کوچ کر چکی ہوئی تھی۔ کہتا نہیں میری ماں تو اللہ کے پاس جا چکی ہے۔ کہتے پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، توبہ استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ خالق و مالک کے قریب ہو کر رہو، اللہ تجھے معاف کر دے۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو ماں کے زندہ ہونے کا سوال کیوں کیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے اس لیے کیا کہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں جو کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن سکے۔ اس قدر اہمیت ہے ان ہستیوں کی، آج ہماری نظروں کے اندر وہ اہمیت نہیں ہے۔ مجھے سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے یہ وجود بخشا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے حلال کیا تو میں حلال کے نطفے سے پیدا ہوا، اور اسی وجہ میری ماں اور میرا باپ ہے۔ کیا دنیا کے اندر ایسے لوگ نہیں کہ جو حرام کے نطفے سے ہیں؟ تو یہ تھوڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم حلال کے نطفے سے ہیں، اور وجہ کون بنے ہیں؟ ہمارے ماں باپ۔ بڑی ویلیو ہے ان کی،
اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں وہی ویلی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام ہم اولادوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان سے استفادہ کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا لو۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں بددعائیں دی تھی، ہلاک ہو، برباد ہو، دنیا کا بدترین ہے وہ بیٹا اور وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے اندر پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ دنیا میں ایسا بدنصیب کوئی نہیں دیکھیں گے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بندہ آتا ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، پہلا تذکرہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگے گناہ کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے یہی سوال کیا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتا لا، اس کی بھی ماں فوت ہو چکی تھی۔ اے ماؤں کی بہنوں، اللہ نے تمہیں کمال شخصیت دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، کیا تمہاری ماں کی بہن تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہتا ہاں میری ماں کی بہن میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کی آخری لمحات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہی، جن کی یہ روایت پیش کر رہا ہوں رضی اللہ عنہما، کہ دیکھتے ہیں کہ میرے باپ کے یار کا بیٹا ہے، اس کو اپنا سر کا کپڑا بھی دیتے ہیں اور بہترین اپنی VIP سواری بھی اس کو دے دیتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق نے ان کے الفاظ کو نقل کیا، لوگوں کے سوال کرنے پہ جواب دیا کہ ایسا سارا کچھ کیوں کیا ہے؟ کہتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی، اپنے باپ کی قبر کے اندر بھی خدمت کرنا چاہتا ہے ان کے یاروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو جن کے یاروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے اتنی بڑی فضیلت ہے، ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ وصول کر لیں اپنے ننیال کو، وصول کر لیں اپنے دھنیال کو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، ان کی خدمت کریں، اللہ کی قسم ان کا کوئی بھروسہ نہیں کب آپ کو جدائی دے کے اللہ کے پاس چلے جائیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ اپنا طویل سفر طے کر چکے، اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راضی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے، یہ معروف ہم نے چھوٹے چھوٹے کلاسوں کے اندر بھی یہ واقعہ پڑھا ہے کہ جو پہلی امتوں میں سے 3 لوگ کسی غار میں پھنس گئے، آگے پتھر آیا، بند ہو گئے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ واقعہ اپنے ان دوستوں کو تب ان کی خدمت میں گوش گزار کیا کہ جب وہ مری کی برف باری کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ کروں گا اپنی موضوع کے مطابق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب غار کے اندر پھنس گئے، کوئی چارہ باقی نہیں، وہاں پر تو کوئی کرین بھی نہیں، کوئی ایکسیویٹر بھی نہیں تھی، کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے، دور تک اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا جاتا، کوئی سننے والا نہیں تھا، ایک تھا جو سن رہا تھا، عرش پر مستوی رب رحمان۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کوئی چارہ نہیں، اپنی زندگی کے اندر وہ نیکیاں یاد کرو جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی۔ ان میں سے ایک نے اپنی زبان ہاتھ سے اللہ خالق و مالک کی خدمت میں یہ ترلا کیا، کہتا یادا تجھے پتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں ڈیلی کی بنیاد پہ بغیر کسی ناگے کے اپنی بکریوں کا دودھ ان کو پیش کرتا تھا، جبکہ میرے بیوی بچے بھی تھے، میں ان کو نہیں دیتا تھا پہلے۔ بالاتفاق میں ایک رات لیٹ ہوا، میں دودھ لے کے جب اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ میرے امی ابا سو رہے تھے۔ اللہ کے لیے سوچو فرمانا، میرے امی ابا سو رہے تھے تو میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ یہ الفاظ کس نے دہرائے اپنی زبان سے؟ زبان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کس نے بتلایا؟ اللہ خالق و مالک۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو بیدار کروں، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پہلے پلا لوں۔ اس کے الفاظ ہیں، حالانکہ میرے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، دودھ میرے ہاتھ میں ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دودھ مانگ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، بویلے کر رہے ہیں، بابا دودھ پلائیں، بابا دودھ پلائیں، بابا دودھ پلائیں۔ دودھ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قسم اولادوں کے اوپر ماں باپ کو مقدم کیا ہے، حتیٰ کہ فجر ہو گئی، میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں، جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے پلایا، اس کے بعد بیوی بچوں کو پلایا۔ یا اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آج ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پتھر سائڈ پہ ہوا حتیٰ کہ ان کو آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ آج کئی جگہوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، یہی برف باری والی
مثال لگا لیں، کوئی سودا پھنس جاتا ہے، کوئی کام اڑ جاتا ہے، کہیں کوئی کیس ایسے ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں جو بالکل ناجائز ہوتے، یا جائز بھی کچھ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بھی کوئی مصیبت آزمائش آ جائے، تو اللہ کی قسم ہے ماں باپ کی خدمت کرو اور پھر اللہ خالق و مالک سے کہو کہ یا اللہ یہ میں نے کیا ہے، تجھے پتا میں نے تیرے لیے کیا ہے، میرا مسئلہ حل کر کے دے۔ کسی مولوی صاحب سے سوال کیا گیا، بڑی پرانی بات ہے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، کسی نے ترتیب لکھ کے بھیجی کہ میں اپنی جو میری پے ہے اس میں سے بچوں کی فی بھی ادا کرتا ہوں، بچوں کے دودھ کے پیسے، راشن، کچن کے پیسے، بجلی کا بل، گیس کا بل، فلاں بل، شاید کہ رینٹ پہ تھا مکان کا کرایہ بھی، یہ سارے کام کر کے میں اینڈ میں جب دیکھتا ہوں تو میرے پاس میرے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ انہوں نے اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے جواب دیا تمہارا سوال الٹ ہے، ہائے کاش کہ تو نے پرچی یہ لکھی ہوتی کہ میں سب سے پہلے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، ان کی میڈیسن کے پیسے الگ کرتا ہوں، ان کی دودھ دہی کے پیسے الگ کرتا ہوں، ان کا پاکٹ منی الگ کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے میرے میاں بیوی بچوں کے لیے پیسے نہیں بچتے، میں کیا کروں؟ طریقہ یہ تھا، اے پوچھنے والے تیرے سوال کی ترتیب الٹ ہے، اس کو سیدھا کر لو۔ اور اللہ کی قسم ہے جب ماں باپ کے اوپر پہلے خرچ کرنا شروع کر دو گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس بیوی بچوں کے لیے پیسے نہ بچے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے خرچ کی ترتیب کو سیدھا کر لیں، آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اپنے خرچ کی ترتیب کو سیدھا کر لیں، جس طرح اس پہلی امتوں میں سے اس دودھ والے نے کیا تھا۔ بچے رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ساری رات گزر گئی، دودھ ہاتھ میں ہے، پلا دیتا تو کیا قباحت تھی؟ نہیں، اللہ کی قسم اس نے کہا میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاؤں گا، بچوں کو بعد میں پلاؤں گا۔ تو یہ ترتیب جس کی ہوتی ہے اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کمی ممکن ہی نہیں۔ اللہ میں اپنی ترتیبوں کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، میں پہلے بھی اس کو گزارش کر چکا، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کے واقعے کو میں نے نقل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی جن کو طلاق دے چکے تھے وہ مسلم نہیں تھی، ان کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی اسماء مسلم تھی رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ میری ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے، وہ مسلم نہیں ہے، وہ مومنہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے ملو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اسی ضمن میں آج ہی آپ کے سامنے واقعہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باجان سے کہا یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ خالق و مالک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گفتگو جو انہوں نے اپنے مشرک باپ سے کی نقل کیا۔ کہنے لگے اے ابو جی یا اباتی، یہ کمال کا ادب کا جملہ ہے، ابا جان، بابا جان، ابو جی یا اباتی، اس کا ترجمہ ہی بنتا ہے۔ کہنے لگے بابا جی، ابو جی کون ہے؟ دنیا کے بہت بڑے مشرک۔ اے ابو جی، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی آواز کو سن سکتا ہے، نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ بڑی لمبی بات تھی۔ اس کے بعد جو باپ کا جواب تھا وہ کیا تھا؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے، اپنے معبودوں کو، اپنی الہوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کروں؟ بڑی گھٹیا دعوت دیتا ہے مجھے۔ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے یوں اور یوں کر دوں گا، بہتر یہ ہے کہ صحیح سالم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس کے بعد کیا کہا تھا بیٹے نے؟ بیٹا کون ہے اور باپ کون ہے؟ بیٹے نے اپنے باپ کو جواب کیا دیا؟ جو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ شرک کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس باپ کو بیٹا کیا جواب دے رہا ہے اور کس انداز سے مخاطب کرتا ہے؟ یا ابا جی، اے ابو جان، ہمارے ابا جان جیسے کیسے بھی ہو، ہماری اماں جیسی کیسی بھی ہو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول قطعاً اس بات کی رخصت نہیں دیتے کہ ان کے سامنے بدتمیزی کرو، ان کے ساتھ قطع رحمی سے پیش آؤ۔ اور بڑی ساری ایسی یقین مانے بدبخت اولادیں میں نے دیکھے، ماں کے پیچھے لگ کے باپوں کو رسوا کرتی، ماں کے پیچھے لگ کے باپوں کو ذلیل کرتی ہیں، ماں کے پیچھے لگ کے باپوں کو رسوا کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم جہنم خرید رہی ہے۔ اور سن رکھو، وہ مائیں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو ان کو باپ کی نافرمانی پہ ابھارتی ہیں اور ان کے لیے جہنم کی راہوں کو ہموار کرتی ہیں۔ یہ کیسا مخلص پن ہے؟ یہ کون سی ممتا ہے؟ اللہ ایسی ہماری بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تیرا اپنے میاں کے ساتھ جو بھی اختلاف ہوگا ہوتا رہے، لیکن اپنی اولادوں کو تو کم
از کم اس کے خلاف نہ بھڑکاؤ. اور باپوں کو بھی چاہیے کہ اپنی کڑ نکالنے کے لیے، اپنا ساڑ نکالنے کے لیے، اپنی ناراضگی نکالنے کے لیے اپنی اولادوں کو ماں کے خلاف نہ اکسائے، بلکہ اگر دیکھے کہ اولادیں ماں کے خلاف کچھ بات کر رہی ہیں تو ان کو تماچا دے کہ خبردار، میرا معاملہ اس کے ساتھ جیسا کیسا بھی ہے تمہارے لیے لائق نہیں ہے. میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ماں کی نافرمانی کر کے جہنم کے اندر چلے جاؤ. مجھے اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ میرے مخاطبین وہ ماں باپ ہیں جن کی آپس میں میاں بیوی کے اندر اختلاف ہے کسی بھی وجہ سے، وہ اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے خلاف مت بھڑکائے، ان کے ساتھ مخلص رہے. آپ کا معاملہ جیسا کیسا بھی ہے، اللہ آپ کی ازواجی زندگی کے اندر آسانیاں، سہولتیں، برکتیں، پیار، محبت، مودت، الفت، شفقت پیدا فرمائے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ خراب ہو، آپ اپنی اولادوں کو آزمائش میں مت ڈالیں. اللہ ہمیں ماں باپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ابا جان سے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. بیٹا مشرک باپ سے کہتا ہے سلام ہے اے ابا جان آپ کے اوپر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. کچھ بھی کر لے بیٹا آپ کے ساتھ، باپ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لے، کون سا مرضی رویہ اختیار کر لے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابا جان ہمارے بہن بھائیوں کے باہم کچھ انصاف نہیں کر رہے، آپ ان کو تنگ نہ کریں. آپ ان کے لیے کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. اصغر سارے رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شہید ہوئے. اتنے بڑے عالم تھے اور وراثت کے اندر انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا تھا. ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی دنیا کے مختلف ممالک سعودی عرب کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں. وراثت کے کاپے کی لکھی ہوئی. ان کے پاس 2 بھائی گئے، اپنی وراثت کا اپنے کسی بھائی کا شکوہ لے کے ان کے گھر پہنچے. ان کو کہتے ہیں استاد جی یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے کہا مسئلہ تو آپ بھی جانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے لیکن میرا مشورہ اور ہے. کوئی کہتے مشورہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے بہن بھائیوں کے باہم وراثت کے اندر بٹوارے کے اندر زیادتی ہونے پہ برداشت کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو دنیا کے اندر کمال کا بہتر بدلہ عطا کر دے. آخرت کے اندر تو پڑا ہوا سارا کچھ. خاندانوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر وراثت کے اعتبار سے جو شدید لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد برپا ہیں، ایک دوسرے کے اندر کے اوپر کیس چلا رہے ہیں اور بولنا چالنا بند ہے، قطع رحمی کیے ہوئے ہیں. اس دنیا کے مال کو جوتی کی نوک میں رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے بٹوارے کے اوپر سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں. اگر کسی بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کسی بہن نے کی ہے، جائز حد تک امن و امان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوشش کر لیں آپ کا رائٹ مل جائے، نہ ملے فتنہ کھڑا نہ کریں، اللہ آپ کو دے دے گا، اللہ آپ کو عطا کر دے گا. لیکن باپ کے لیے کسی قسم کا غلط جملہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے کیا کہا، ابو جان نے کیا کہا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارا وہ حشر کروں گا، یاد رکھے گا، صحیح سلامت بہتری تمہارے لیے یہی ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ کے یہاں سے دفع ہو جاؤ. اس کے بعد بیٹا کیا کہتا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا، قال السلام. بیٹا کہتا ابا جان سلامتی ہو آپ کے اوپر، علیکہ آپ کے اوپر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیا، چونکہ میرا رب رحمان بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، بڑی پیاری اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور رحمتوں کی برکہ برسانے والا ہے. میں اپنے رب رحمان سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں. میرے باپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے، غلط وصیت لکھی، میرے خلاف پہنچی، میرے باپ کی وجہ سے میرے بہن بھائیوں کو زیادتی کرنے میں سہولت فراہم کی میرے باپ نے. اللہ خالق و مالک یہ تلقین کرتا ہے، ابراہیم کا اسوہ پیش کرتا ہے، جو کچھ مرضی کر لے باپ، آپ نے باپ کے خلاف اپنی زبان سے تو سچ نہیں کہنا ہے، بلکہ اللہ خالق و مالک سے کیا کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، ان کی بخشش کی بھی، ان کی ہدایت کی بھی. دنیا اور آخرت کے اندر اللہ خالق و مالک ہر مشکل میں میرے ماں باپ کو آسانیاں پیدا فرمائے. اس کے بعد کیا دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے مشرک باپ کے حق میں کی ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا، رب اغفر لی ولوالدی
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، بخشش کی دعائیں کی، ان کے اوپر رحمتوں کی برکھا نازل کرنے کی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعائیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ جیسے کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی ہرزہ سرائی، کسی قسم کی کوئی بدتمیزی، کوئی نافرمانی، کوئی اونچی آواز، کوئی گیلا، کوئی شکوہ ہرگز نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے طریقے کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے، میرے ابا جان اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے پیسوں کو ادھر ادھر لگا دیتے ہیں، وصول کرنا چاہتے ہیں، اس کا وصول چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کو بلاوا بھیجا۔ وہ باپ جب گھر سے نکلا اللہ کے نبی علیہ السلام کی عدالت میں پہنچنے کے لیے، تو راستے میں اس نے دل کے اندر کچھ اشعار پڑے، دل کے اندر اس کی ایک سوچ پیدا ہوئی اس قسم کے الفاظ سے کہ تو اپنا بچپنا یاد کر لیتا، میں نے تمہاری ضروریات کو پورا کیا، میں نے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا، میں نے تمہاری تعلیم و تعلم کا بندوبست کیا، میں تمہاری ہلاکت و بربادی، تمہاری موت کا سوچتا تو میری رات کی نیندیں اڑ جاتی۔ وہ جو بھی اس کی خدمات باپ کی ہوتی ہیں، اس کی گردان تک اس نے اپنے دل کے اندر خیال کی، جو دلوں کی وسوسوں اور دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا، سننے والا، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے سوچوں سے جو واقعی برابر رحمان ہے، اس نے اپنے نبی کے پاس جبرائیل امین کو بھیج دیا اور اپنے محبوب کو آگاہ کیا، جس باپ کو آپ نے بلاوا بھیجا ہے اس باپ کے دل کے اندر یہ سوچیں پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بیٹے کو مخاطب کیا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور باپ کی بہترین کمائی یہ ہے، کمائی اس کی اپنی اولاد ہے، اور اولادوں کا کمایا ہوا روپیہ پیسہ یہ اس کے باپ کے لیے بہترین رزق ہے۔ بیٹوں کے تمام جملہ مال کے اوپر باپ کا اختیار ہے، بے شک بیٹا شادی شدہ ہے، بیوی بچوں والا ہے۔ آپ نے فرمایا انت و مالک ابوک، تو اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد باپ کی شکایت لے کے بیٹا میرے پاس کبھی نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، گھر کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، ٹاؤن کی سوسائٹی کی فیس ادا کرتے ہیں، سروس چارجز دیتے ہیں، اپنا بجٹ پورا کرتے ہیں، بمشکل پورا ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ کے اوپر کیسے خرچ کریں؟ جو ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ اسی طرح ساری زندگی ذلیل ہوتا ہے۔ ترتیب سیدھی کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اللہ کی قسم مال کی کمی نہیں دے گا۔ ماں باپ سے شروع کرو، باپ سے شروع کرو، ماں سے شروع کرو، اس کے میڈیسن کے پیسے، ان کی میڈیسن کے پیسے الگ کرو، ان کے کھانے پینے کے پیسے الگ کرو، ان کے سوٹ، ان کے جوتوں کے پیسے الگ کرو، ان کی پاکٹ منی الگ کرو، اور ان کے ہاتھوں میں پیسہ دے کے ترلا کرو کہ ابا جان، اماں جان، آپ اللہ کے اس راستے میں صدقہ کر دیں۔ وہ بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں جو کما نہیں سکتے، ساری زندگی فیکٹریاں آپ کو بنا کے دی ہیں، ساری زندگی آپ کے لیے رات دن ایک کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنی جوانیوں کے آپ کے اوپر قربان کر دیا ہے، لوگوں کی باتیں سنی ہے، لوگوں کی جھڑکیاں سنی ہیں، لوگوں کا زندگی کے اوپر اتار چڑھاؤ آپ کے لیے، اللہ کی قسم میرے آپ کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے ہمارے باپوں نے کہاں کہاں پہ رسوائی کا سامنا کیا ہے، کہاں کہاں کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا، کس کس کے سامنے اپنی خودی کو قربان کیا ہوگا۔ کبھی سوچا میں نے؟ کبھی باپ سے پوچھے، کہے ابا جان آپ کو آپ کے رب کی قسم ہے، ہمیں کو 10-15 ایسی کو نیکیاں گنوا دے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے، اپنے دل کے اندر آپ کے پیار محبت کے اضافے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام زندگی کے اندر جو آپ نے کیا ہو جب آپ اپنے آپ کو بالکل کم ترین انسان تصور کرتے ہوں اور اس کا مقصد ہماری ضروریات کو پورا کرنا ہو۔ ہم بار لگا دے گا باپ، اس کی کاؤنٹنگ ممکن نہ رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو اپنا ایسی قربانیاں یاد بھی نہ ہو کہ جو انہوں نے ہمارے لیے کر دی۔ میری گزارش ہے اللہ کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے مستفید ہوں، ان سے استفادہ کریں۔ اگر یہ دنیا سے چلے گئے، کچھ ایسے بھی میری طرح بد نصیب ہوں گے اس وقت جن کے ماں اور باپ دونوں ہی اللہ کے پاس جا چکے، لیکن ہم اپنے آپ کو بد نصیبی سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ہمارے نہ تو سارے کے سارے ننیال فوت ہو چکے ہیں، نہ ہی سارے کے سارے ددیال فوت ہو چکے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہماری ماں کی سہیلیاں موجود ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے باپ کے یار بیلی دوست موجود ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی شروع کر دیں۔
اگر کوئی کہے جی کوئی بھی نہیں، تمہاری زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہے، اٹھاؤ ہاتھ، اللہ خالق کو مالک سے ترلے کرنے شروع کر دو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے ترجمے کو، اس کے معنی مفہوم کو دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کہ مجھ بیٹے کو حیا شرم آ جائے کہ اللہ نے الفاظ کون سے سکھلائے اولادوں کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے 10 20 30 40 برس اور 60 70 برس کی عمر کے بڈھے، اللہ نے تجھے تمہارا بچپن یاد کروایا ہے، اللہ نے تجھے تمہارا بچپن یاد کروایا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میں تیرا 80 سال کا وڈیرا بندہ، ساری کی ساری سفید داڑھی لیے تیری بارگاہ میں اپنے بچپن کو یاد کر کے ترلا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کو عرصہ بیت چکا، وہ تیرے پاس آ چکے ہیں، ان کے اوپر اس طرح رحم کر جس طرح یہ بچپن کے اندر میری پرورش کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موت کا ایک نظام دنیا میں رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو قرآن مجید کے اندر ضرور بیان کر دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جینے والے اس بات کو پلے باندھ لینا کہ تم نے بھی ایک وقت آنا ہے، مر جانا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا پڑنا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی جو 3 حقیقتیں ہیں اس کو بیان نہیں کیا۔ موت کب آنی ہے اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کس ایج میں آنی ہے نہیں بتایا، موت کس جگہ پہ آنی ہے اس کو بھی اللہ نے نہیں بتایا، بیان نہیں کیا، کس حال میں آنی ہے، کہاں پہ آنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قطعاً اس کو بیان نہیں کیا۔ پچھلے دنوں ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ایک مزدور 4تھی منزل پہ کام کر رہا تھا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، 4تھی منزل پہ ایک مزدور کام کر رہا تھا، 4تھی منزل سے گرا، اتفاق سے نیچے ریت کا ڈھیر تھا، اس کو بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، خراش بھی نہیں ہوئی، اللہ نے بچا لیا۔ تقریباً 50 سے 60 فٹ ہائٹ سے بندہ گرتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب وہ گرتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو نیچے جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے اس کو مبارکیں دینی شروع کر دیتے، کہتا ہے جی مبارک ہو، اللہ نے نئی زندگی دی، وہ بھی بڑا خوش، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، بڑا کمال کا ماحول ہے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، جو اوپر مستری صاحب کام کر رہے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے مزدور نیچے جا رہا، وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے محفوظ کیا۔ اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے، کہتے جی مٹھائی کھلاؤ، اس خوشی کے مارے وہ گرنے والا بھاگ کے روڈ کے دوسری جانب مٹھائی لے کے آتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا ہے، راستے میں روڈ کے سینٹر میں پہنچا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو گیا، چند منٹوں کے بعد جو ملنے والی دوسری زندگی کی مبارکیں وصول کر رہا ہے اور ملنے والی دوسری زندگی کی مٹھائی کا ڈبہ لے کے واپس اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا نہیں، میں نے تو تمہیں روڈ کے چوراہے کے اندر لے کے جانا تھا اپنے پاس، وہاں پہ تو میں نے کچھ ہونے نہیں دینا تھا۔ 4تھی منزل سے بندہ گرتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اسے دی ہوئی اللہ کی دوبارہ زندگی پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے اپنے دوستوں کو کھلانا چاہتا ہے، کسی کے مقدر کے اندر مٹھائی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندوں، اس فلسفے کو، اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری مسجد امن کی بیسمنٹ میں جو کام اللہ کی توفیق سے شروع تھا، مسجد کی توسیع کا، یہ 2-4 دن پہلے 3 دن پہلے اس مسجد کی بیسمنٹ کے دیوار کے گرنے کی وجہ سے 2 بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، شہادت کے رتبے کو اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ تقاضۂ بشریت ان کی طرف سے ہونے والی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے، اللہ ان کو شہادت کا صلہ عطا فرما دے، اللہ ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے بچ جانے والے بیوی بچوں کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری گزارشات کو
ان شہیدوں کے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ سے التجا ہے ان کے چلے جانے کے بعد جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے لیے یا مسجد کی انتظامیہ کے لیے یا سوسائٹیاں کے لیے کچھ شر پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے کہ ہم سب کو اور مسجد کی انتظامیہ کو، سوسائٹی کو، انتظامیہ کو، ورثاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کا دوسرا نام یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے۔ اللہ خالق و مالک کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ خالق و مالک کیا چاہتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا ذمہ یہ ہے ہم اپنی زبانوں سے بول اٹھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ خالق و مالک کے ہیں، ہم سب اللہ خالق و مالک کے پاس جانے والے ہیں۔ اللہ چلے جانے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ بچ جانے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جملہ معاملات میں اصلاح فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو ان مرحومین کے حق میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه